آج کے اس تجزیے میں دو ایسی عالمی طاقتوں کا آمنا سامنا ہے جو نہ صرف پڑوسی ہیں بلکہ ایک انتہائی حساس سرحد شیئر کرتی ہیں۔ جی ہاں، ترکی اور ایران۔ ان کی جغرافیائی اہمیت اور عسکری طاقت کو سمجھنا سچ میں ایک زبردست موضوع ہے۔ جب دو اتنے بڑے ممالک آپس میں جڑتے ہیں تو ان کا عسکری توازن پورے خطے کو ہلا کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آخر ان دو طاقتوں کے درمیان حقیقی مقابلہ کیسا دکھتا ہے اور دنیا بھر کی نظریں ان پر کیوں ٹکی ہیں؟ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے سیدھا مدے پر آتے ہیں۔ ایک طرف ترکیہ ہے جس کے پاس نیٹو کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایران ہے جس کے پاس پورے مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ ایکٹیو ٹروپس ہیں۔ یہ موازنہ بالکل دو بڑے پہاڑوں کے ٹکراؤ جیسا لگتا ہے۔ ایک طرف عالمی اتحاد کا اہم ستون تو دوسری طرف ایک ایسی طاقت جس کی خطے میں پہنچ سچ میں بے مثال ہے۔ یہ فریم ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ان کی عسکری طاقت کا اسکیل آخر کتنا وسیع ہے۔ تو سب سے پہلے رخ کرتے ہیں ترکی کا اور ان کی کنونشنل یعنی روایتی عسکری طاقت کا عالمی سطح پر تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں جو فگر فوراً دھیان کھینچنا ہے وہ ہے 2۔ جی ہاں، ٹرکش آرم فورسز نیٹو اتحاد میں دوسری سب سے بڑی فوج ہیں۔ سوچیے اس بارے میں، اس کا مطلب ہے کہ ترکی اس معاملے میں صرف اور صرف امریکہ سے پیچھے ہے۔ نیٹو جیسا اتحاد جو دنیا کی سب سے طاقتور عسکری تنظیم مانی جاتی ہے، وہاں دوسرا مقام حاصل کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ خطے اور عالمی دفاعی حکمت عملی میں ترکی کا کردار کتنا مرکزی ہے۔ اور ویسے بات صرف نیٹو تک ہی محدود نہیں رہتی۔ اگر ہم پوری دنیا کی فوجوں کو دیکھیں تو ترکی 13ویں سب سے طاقتور فوج بن کر سامنے آتا ہے۔ اس فگر کو سن کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا عالمی اثر و رسوخ کتنا زیادہ ہے۔ یہ سب ان کی دفاعی سنجیدگی، جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری اور مسلسل بہتری کا نتیجہ ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی طاقت ہے جو اپنی سرحدوں سے کہیں آگے تک اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چلیے اب دوسرے فارق یعنی ایران کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کی دفاعی حکمت عملی کا اسکیل اور طریقہ بالکل ہی منفرد ہے۔ اور یہ کوٹ اس بات کی بہترین وضاحت کرتا ہے کہ ایران کی عسکری صلاحیت اور ان کی منفرد اسیمیٹرک ڈیٹرنس آخر کام کیسے کرتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایران کا دفاع صرف ایٹمی ہتھیاروں پر نربھر نہیں کرتا، بلکہ ان کا اثر چھپے ہوئے طاقتور میزائلز کے ایک وسیع نیٹ ورک پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفین ان پر حملہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ ایک ایسی طاقت جو نظر نہ آئے مگر خطرہ ہمیشہ برقرار رہے، وہ سامنے موجود طاقت سے کہیں زیادہ اثر انگیز ثابت ہوتی ہے نا کمال کی بات؟ اب دیکھیے، یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا وہ یہ کہ ایران کے عسکری ڈھانچے میں ایک انتہائی خاص فرق ہے جو انہیں باقی دنیا سے بالکل الگ کرتا ہے۔ عام طور پر فوجوں میں ایک آزاد اسپیشل آپریشن سروس ہوتی ہے، لیکن ایران کے پاس ایسی کوئی سروس نہیں ہے۔ اس کے بجائے ان کی عسکری طاقت دو بڑے اور مکمل طور پر آزاد حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف ان کی باقاعدہ مسلح فوج ہیں جنہیں آرمڈ فورسز پراپر کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ اسلامک ریولوشنری گارڈز کا ہے۔ یہ دو رخی ڈھانچہ ان کی پلاننگ کو کافی پیچیدہ اور منفرد بنا دیتا ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایکیوریسی کے لیے ایک پوائنٹ کلیئر کر لینا بہتر ہے۔ اس مقابلے کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے یہ جاننا لازمی ہے کہ اس موازنے میں صرف اور صرف ایران کی باقاعدہ آرمی یعنی ان کی روایتی فوج کا ڈیٹا شامل ہے۔ اس میں اسلامک ریولوشنری گارڈ شامل نہیں ہیں۔ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا زمینی اور فضائی طاقت کا موازنہ بالکل فیئر اور ٹھیک ہو۔ تو اہم ترین سوال یہ ہے کہ جب زمینی فوج کا آمنا سامنا ہو تو ان دو عظیم طاقتوں میں کس کا پلہ بھاری ہوگا؟ زمین پر لڑی جانے والی جنگ کسی بھی عسکری مقابلے کا مرکز ہوتی ہے۔ ڈیٹا واضح طور پر بتاتا ہے کہ ایران کے پاس ترکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط زمینی فوج یعنی گراؤنڈ فورس موجود ہے۔ ان کی ٹروپس کی بڑی تعداد انہیں زمینی میدان میں واضح برتری فراہم کرتی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے خطے کے کسی بھی دفاعی تجزیے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ زمین پر ایران مضبوط ضرور ہے، مگر آسمانوں پر برتری بلا شبہ ترکی کی ایئر فورس کے پاس ہے۔ ترکی کے پاس ایران کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور اور جدید ایئر فورس ہے۔ ان کے جدید ترین طیارے انہیں کسی بھی ہوائی مقابلے میں اپر ہینڈ دیتے ہیں۔ یہ فرق دکھاتا ہے کہ دونوں ممالک نے اپنی عسکری طاقت کو کتنی مختلف سمتوں میں ترقی دی ہے۔ زمین پر ایران کی برتری اور آسمان میں ترکی کا غلبہ،
یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، سمندری طاقت یعنی نیوی اور عالمی اتحادی اس پورے عسکری ترازو کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں؟ جب ہم ان فیکٹرز کو دیکھتے ہیں، جہاں ترکی کو نیٹو کی سپورٹ ہے اور ایران کی اپنی الگ علاقائی اسٹریٹجی ہے، تو یہ موازنہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ سمندری غلبہ اور عالمی دوست اس پورے توازن کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس خطے کی پیچیدہ سیاسی کشمکش کو گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ خیر، آج کے اس ایکسپلینر کے لیے بس اتنا ہی۔